کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا نیکی ہے؟ حضور نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، بھلائی کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن عفيدوا علينا من الماء۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت پانی ہے، کیونکہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار کافر سب سے پہلے پانی کا ہی سوال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پانی خرچ کرنا، پانی کا صدقہ کرنا، یہ سب سے افضل ترین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف میں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے أَنْ عَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، یہ کہ ان پر وہ تھوڑا سا پانی ڈھیل دیں، یعنی اہل دوزخ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے۔ ناظرین، مسند ابو یعلا شعب الایمان، المعجم الاوسط اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی پلانا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ تلاوت فرمائی۔ ناظرین، پانی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پانی جسے دیکھا جائے تو اس کا نہ کوئی اپنا رنگ ہے، نہ ذائقہ، اور نہ اس کی اپنی کوئی خوشبو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور وہ اللہ کی وہ نعمتیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جیسا پانی، ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں مفت عطا فرما دی، تو ان نعمتوں کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی یہ ایسا صدقہ ہے کہ مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے پانی پلایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں تو میں ان کے لیے کون سا صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا تو ان کے لیے پانی کا صدقہ کر۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا کہ لوگ یہاں سے پانی پیتے رہیں گے اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ یعنی یہ ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے، یعنی ہمیشہ جاری رہے گا، لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اور حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے دل میں سوچا کہ جیسے اسے پیاس لگی تھی ایسے اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور باہر آ کر اس کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یعنی پانی پلانے سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا ہی راضی ہوتا ہے جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ فحشہ عورت کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں کنویں سے پانی نکال کر پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے ایک جانور کو، پیاسے جانور کو پانی پلایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
یا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا نیکی ہے؟ حضور نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ ناظرین، اس سے ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ پانی پلانا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی پانی کو افضل ترین صدقہ قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت، یہ پانی جیسی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔